السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا ہم سب کو حیات جاویدانی عطا کرتی ہے، کیونکہ کربلا ہمیشہ حق اور حق گوئی کی پاسداری کرتی ہے، اور کربلا ہمیشہ ستمگروں، ظالموں، کفار سے بچنے کا درس دیتی ہے، منافقوں سے دور رہنے کا حکم دیتی ہے۔ کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے جیا جاتا ہے، اور کربلا ہی ہمیں مرنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے۔ یقیناً حیات محبت اہل بیت علیہ السلام ہے، موت بغض اور نفاق اہل بیت علیہ السلام میں ہے۔ اس وقت کربلا معلیٰ میں موجود ہیں۔ ہفتہ کا دن ہے، رسول اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے۔ مولا کی مہمان نوازی میں رہے۔ آج کے دن میں 12 ذوالقعدہ 1446 ہجری قمری ہے۔ کربلا معلیٰ کے مطابق 10 مئی 2025 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1771 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایک اور دن ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے نصیب ہوا۔ آج ہمارے ساتھ ٹیمز ویڈیو کال پر موجود ہیں۔ نوحہ و منقبت خان جناب مرزا قمر علی بیگ صاحب حیدرآباد دکن انڈیا سے۔ آئیے ہم مہمان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں جناب آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کرم مولا کا احسان ہے یا علی مدد۔ جناب اجازت ہے؟ جی، کربلا معلیٰ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، توسل کی گھڑیاں ہیں، اور چاہوں گا مولا امام رضا علیہ السلام ثامن الائمہ کی آمد کی خوشیاں ہیں، تو چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیجئے۔ بسم اللہ، عنایت فرمائیے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب آپ کا، مجھے پھر سے ایک بار یہ موقع دینے کے لیے۔ انشاءاللہ ہم سب کی دعائیں، ہم سب کی یہ خدمت مولا قبول کریں۔ اور یہ میں جو منقبت وقت یا پھر قصیدہ جو پڑھنے والا ہوں، یہ ہمارے حیدرآباد میں مخصوصی طور پر امام رضا کی ولادت کے دن پڑھا جاتا ہے، ہر جگہ ہر جشن میں۔ تو انشاءاللہ میں بھی وہی کروں گا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ سلوات کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 8ویں پیشوا شاہ ہر دو سرا، یا امام رضا یا امام رضا، نائب مرتضی سب کے حاجت رواں، یا امام رضا یا امام رضا۔ کیا مبارک مہینہ ہے ذی خاد کا، جس میں پیدا ہوئے ہیں امام رضا۔ ہے خوشی مومنوں میں یہ صبح و مسا، ہے خوشی مومنوں میں یہ صبح و مسا، یا امام رضا یا امام رضا۔ نور کے آپ کے گئے شہید و جہاں، ہو گئے ہیں منور یہ کون و مکان۔ وجہ رب نور حق نور خیر الورا، وجہ رب نور حق نور خیر الورا، یا امام رضا یا امام رضا۔
نور اول سے ہے سلسلہ آپ کا، کتنا عالی نسب اور نسب آپ کا، کیسے مدحت بیاں ہوگی مجھ سے بھلا، کیسے مدحت بیاں ہوگی مجھ سے بھلا، یا امام رضا یا امام رضا، خلق کے آپ کے ہیں جو حاجت رواں، تیرے در پہ قوالی ہے شاہ و گدا، مالک دو جہاں مظہر کبریا، مالک دو جہاں مظہر کبریا، یا امام رضا یا امام رضا، آٹھویں پیشوا شاہ ہر دو سرا، یا امام رضا یا امام رضا، نائب مرتضیٰ سب کے حاجت رواں، نائب مرتضیٰ سب کے حاجت رواں، یا امام رضا یا امام رضا۔ اللہم صلی علی محمد۔ جی بسم اللہ، کچھ اور عنایت کریں گے؟ موبائل کو چہرے کے آگے سے ہٹا لیجئے۔ جی بسم اللہ، عنایت۔ جی آبادی سے یہ بھی اور ایک منقبت ہے جو کہ حیدرآباد میں ہی پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن۔ ہو مبارک خلق کا حاجت رواں پیدا ہوا، مومنوں کا آٹھواں یہ رہنما پیدا ہوا، مومنوں کا آٹھواں یہ رہنما پیدا ہوا، نور سے سارا جہاں روشن ہوا تا آسماں، آج دنیا میں وہ نور کبریا پیدا ہوا، آج دنیا میں وہ نور کبریا پیدا ہوا، کیوں نہ خوش ہو مومنی آج جشن ہے شاہدی، موسیٰ کاظم کا بھی یہ میلخا پیدا ہوا، موسیٰ کاظم کا بھی یہ میلخا پیدا ہوا، کیا حقیقت حسن یوسف کی بھلا پیش رضا، نور حق شاہ ہدا یوسف لخا پیدا ہوا، نور حق شاہ ہدا یوسف لخا پیدا ہوا، اب ہوئے پیدا جناب حضرت موسیٰ رضا، شور ایک سلیلہ کا جا بجا پیدا ہوا، شور ایک سلیلہ کا جا بجا پیدا ہوا، حاجت شیعوں کی پر لائے خدا بجلد تو، اس کے صدقے میں جو شاہ دو سرا پیدا ہوا، کیا جہنم کا تجھے ڈر اے نصیب خوش نصیب، کیا جہنم کا تجھے ڈر اے نصیب خوش نصیب، آج بالائے زمین مولا تیرا پیدا ہوا، آج بالائے زمین مولا تیرا پیدا ہوا، وہ مبارک خلق کا حاجت رواں پیدا ہوا، مومنوں کا آٹھواں یہ رہنما پیدا ہوا، مومنوں کا آٹھواں یہ رہنما پیدا ہوا، وہ مبارک خلق کا۔ ماشاء اللہ، کیا کہنے، بہت پیارے کلام آپ نے پیش کیے، کچھ اور پڑھنا چاہیں گے؟ جناب بس ایک لمحہ دے دیں آپ۔ جی جی بسم اللہ۔ مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز موجود ہے، یقیناً توسل کرتے ہوئے انسان کا دل خوش ہوتا ہے
اور وہ بھی کربلا کا توسل ایسا جو ہم ماں کی گود میں آئے تو ماں نے حسین حسین کرنا سکھایا اور باپ نے علی علی کرنا سکھایا، تو ہماری تو جان ہی اہل بیت علیہ السلام کا نام ہے، اور جب امام رضا علیہ السلام کا نام آ جائے تو یقیناً ہماری ضمانت مضبوط ہو جاتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام وہ ذات گرامی قدر ہیں کہ جن کے بعد ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ جی بسم اللہ۔ بالکل، یہ میر حسن میر کا کلام ہے، بٹ اس سے پہلے حیدرآباد کا ہندوستان کا ایک کلام ہے جو اس طرح شروع ہو گیا۔ بسم اللہ۔ کیا شرف کعبے نے پایا، یہ شرف پانے کے بعد، واہ، کیا شرف کعبے نے پایا، یہ شرف پانے کے بعد، قابل سجدہ ہوا ایک بار مسکانے کے بعد، کھل کے پھر سے مل گئی دیوار کعبہ یالی، کھل کے پھر سے مل گئی دیوار کعبہ یالی، ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے آنے کے بعد، ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے آنے کے بعد، تیرا نام ہی ایسا ہے، تیرا نام ہی ایسا ہے، تیرا نام ہی ایسا ہے، کیوں گرتا نہ سنبھلے گا، تیرا نام ہی ایسا ہے، اے سفر زہرا تیرا نام ہی ایسا ہے، تیرے خلق میں آنے سے جب خوش ہے خدائی بھی، پھر فرد مسرت سے دیوار بھی کعبے کی، کیوں چیر سینہ تیرا نام ہی ایسا ہے، کیوں چیر سینہ تیرا نام ہی ایسا ہے۔ اور ایک مخصوص شعر پہ چلتا ہوں، دنیا کو یہ دکھلا دوں گر تیری اجازت ہو، تیرے نام کا میں دے دوں گر واسطہ سورج کو، وہ آج بھی پلٹے گا تیرا نام ہی ایسا ہے، وہ آج بھی پلٹے گا تیرا نام ہی ایسا ہے، تیرا نام ہی ایسا ہے، تیرا نام ہی ایسا ہے۔ خاص کر منافقوں کو جلانے کے لیے یا پھر منافقوں کی اصلیت سامنے آنے کے لیے جو نام ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا ہے، اسی نام سے منسوب یہ ایک شعر ہے۔ خوشبو دل آتی ہے ہر دل مومن سے، اور آگ سی لگتی ہے ہر دل میں منافق کے، کیوں ایسا مولا تیرا نام ہی ایسا ہے، کیوں ایسا مولا تیرا نام ہی ایسا ہے، آتی ہے صدا کوئی جب نعرے حیدر کی، گزری ہے کئی صدیاں تربت میں مگر ابھی دل ہلتا ہے مذہب کا، تیرا نام ہی ایسا ہے، دل مذہب کا تیرا نام ہی ایسا ہے، تیرا نام ہی ایسا ہے، تیرا نام ہی ایسا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ۔ عنایت، یہ کچھ اور پڑھنا چاہیں گے؟ جی آقا ایک سیکنڈ۔ ماشاءاللہ۔ امام رضا سے منسوب ایک قصیدہ ہے جو کہ کوشش کروں گا، پہلی بار ہے، اگر کچھ کمی پیشی ہو تو
معاف کر دینا. بسم اللہ عنایت. سلطان عرب شاہ خراسان ارباب رضا مولا. سلطان عرب شاہ خراسان ارباب رضا مولا. نوبت ہے تیری شاہی کا اعلان ارباب 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 رضا مولا. سلطان عرب شاہ خراسان ارباب رضا مولا. تبدیلیاں تو کرتا ہے یوں لوح و قلم سے. واقف ہے زمانہ تیرے انداز کرم سے. اللہ بھی رکھتا ہے تیرا مان ارباب 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 رضا مولا. سلطان عرب شاہ خراسان ارباب رضا مولا. روزے کی زیارت میں عجب حج کا مزہ ہے. زمزم اور مینا صحن شفا ہے. روزہ ہے تیرا کعبہ ایمان ارباب 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 رضا مولا. سلطان عرب شاہ ارباب رضا مولا. پہنچاتا ہی مجھ کو کوئی کسی اور فضا میں. میں صحن میں ہوتے ہوئے اڑتا ہوں ہوا میں. ہے فرش تیرا تخت سلیمان ارباب 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 رضا مولا. سلطان عرب شاہ خراسان ارباب رضا مولا. کیا کہنے. ہر ایک پہ کونین میں احسان تیرے ہیں. قرآن کی قسم لولو و مرجان تیرے ہیں. ہر ایک پہ کونین میں احسان تیرے ہیں. قرآن کی قسم لولو و مرجان تیرے ہیں. ہے شان تیری سورہ رحمان ارباب 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 رضا مولا. سلطان عرب شاہ خراسان ارباب رضا مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سدا سلامت رہیں، ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں. بہت پیارے پیارے کلام مولا کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ فرمائے. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جلد کربلا مولا آنے کا شرف حاصل ہو. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. جب جب موقع ملا دعوت ذکر پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا اور امید ہم نوائی رکھوں گا. سلامت رہیں اور ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں. بہت شکریہ آپ نے مودت اہل بیت علیہم السلام کی اظہار کے لیے اس پروگرام کو اختیار فرمایا. مولا آپ کو امام رضا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. یقیناً امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں خدمت جو پیش کر رہے تھے نوحہ و منقبت خان مرزا قمبر علی بیگ صاحب حیدرآباد دکن انڈیا سے تھے. بہت شکر گزار ہیں آپ کی شرکت کے. یقیناً ہم مرہون منت ہیں اہل بیت علیہ السلام کے. ان کی رحمتوں کا سبب ہے ہماری عبادتیں قبول ہیں، ہماری ریاضتیں قبول ہیں. ہماری ہر کیفیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کی متحمل ہے، عبادت بن جاتی ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے ہے. کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی مودت کے ذریعے سے قبول ہوتا ہے. امام رضا علیہ السلام کو عالم آل محمد بھی کہا جاتا ہے. سارے ہی عالم ہیں لیکن عالم آل محمد امام رضا علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے. امام رضا علیہ السلام کے مخصوص القاب میں سے عالم آل محمد ہے. ثامن الحجت، ثامن ثمانیہ 8 کو کہا جاتا ہے. حجتوں میں سے 8ویں حجت ثامن الحجت. حجتوں میں سے 8ویں حجت امام رضا علیہ السلام. اب امام رضا علیہ السلام ہمارے وہ مولا ہیں جنہوں نے مدینے کو ترک کر کے سب سے زیادہ دور کا جو سفر اختیار کیا ہے ائمہ طاہرین علیہم السلام میں، وہ امام رضا علیہ السلام ہے، جن کا روضہ اطہر مدینہ میں سے سب سے زیادہ دور ہے، وہ امام رضا علیہ السلام ہے. اسی لیے امام رضا علیہ السلام کو غریب الغرباء کہا جاتا ہے. غریب الغرباء، غریبوں میں سے غریب تر،
جو ہیں وہ امام رضا علیہ السلام ہیں۔ اب مال و دولت کی کیفیت دیکھی جائے اس اعتبار سے نہیں ہے، بات غربت بود وطنی ہے، مدینہ مولا کا اپنا وطن ہے اور وہاں سے دور ہونے کے سبب سے امام رضا علیہ السلام غریب الغربا ہے۔ انیس النفوس، جتنے بھی غمزدہ ہوں، جتنے بھی دکھ درد میں مبتلا ہوں، امام رضا علیہ السلام کے روضہ اطہر میں چلے جائیں دل کو قرار آ جاتا ہے۔ انیس النفوس، نفس کو انس پیدا کر ہو جاتا ہے مولا کے روضے سے، مولا کی ذات اقدس سے۔ اور مدفون بارض طوس، مدفون بارض طوس ہیں، طوس کی سرزمین کے اندر دفن ہوئے ہیں امام رضا علیہ السلام۔ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے، ستدفن بضعۃ منی بارض خراسان۔ اب یہ وہاں پہ طوس کہا، یہاں پہ خراسان کہا، تو چار نام ہیں مشہد مقدس کے اعتبار سے۔ مشہد مقدس ایک خراسان، ایک طوس، ایک سنا آباد، یہ چاروں کے چاروں نام مشہد مقدس سے منسوب ہیں۔ لہذا مولا امام رضا علیہ السلام مدفون بارض طوس ہیں، بارض خراسان ہیں۔ امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب میرے جسم کا ایک ٹکڑا خراسان کی سرزمین میں دفن ہوگا۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بضعۃ منی کہہ کر یہاں پر امام رضا علیہ السلام کو نسبت دی ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ یا تو کہا گیا بضعۃ منی بیوی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، یا کہا گیا امام علی رضا علیہ السلام، گو کہ تمام کے تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام بضعۃ الرسول ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا، لیکن یہاں پر اس حدیث کے اندر بیوی سیدہ سلام اللہ علیہا سے نسبت دی گئی ہے۔ بین الجبلین روضۃ من ریاض الجنہ، دو پہاڑوں کے درمیان۔ مشہد مقدس میں آپ جائیں تو اگر آپ کو دیکھنے کا موقع ملے تو دو جانب پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے، 33 کلومیٹر کا یہ سلسلہ ہے، دور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ 33 کلومیٹر کا کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ بین الجبلین، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کے علاقے کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا گیا ہے۔ لہذا امام رضا علیہ السلام کا روضہ مطہر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور حقیقت جنت ہے ہی یہ کہ اہل بیت علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں، اور مشہد مقدس بھی جنت جو بنا ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے سبب سے بنا ہے، ورنہ پہاڑوں کے اندر کون جانا پسند کرے گا؟ جہاں پہ بھی برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے ہیں، اور ان رحمتوں برکتوں نعمتوں کا سبب اہل بیت علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ بہرحال امام رضا علیہ السلام کی آمد کے ایام ہم سب کے لیے مبارک ہیں، اللہ تعالی ہم سب پر مبارک رکھیں۔ یہ ایام پروگرام کا آخری وقت ہے، اپنے وقت کے امام کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا چاہیے، ان کی یاد سے دل کو تازہ رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے ان سے متعلقہ دعائیں، ان میں بھی معرفت کے جملے ہیں، اور ان مولا سے متعلقہ معلوماتی کتابیں، تاریخ یا ان سے متعلقہ مختلف موضوعات کو ہمیں ٹچ کرتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے۔ اس طریقے سے ہم مولا سے وابستہ رہیں گے، کیونکہ مولا سے وابستہ رہیں گے تو مولائیت سے وابستہ رہیں گے، مولائیت سے وابستہ رہیں گے تو اصول مولائیت جانتے رہیں گے۔ لہذا ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ہمیشہ ان کے ظہور کی دعا کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم ان کے لائق ہیں یا نہیں۔ ان کے ظہور کی دعا، اللہم عجل ولیک الفرج۔ Say